اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی لیٹ کے گزارنی ہے یا چل پھر کے گزارنی ہے؟ آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ہیلتھ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، بیسیکلی بینگ مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ کس نے کتنے سالوں بعد جانا ہے، کتنے دنوں بعد جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک سانس یہ مقرر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب رہا سوال کہ یہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، یعنی آیا ہم نے بیمار رہ کے گزارنی ہے، ڈاکٹروں کے پاس چکر لگاتے ہوئے گزارنی ہے، میڈیسنز کھاتے ہوئے گزارنی ہے، ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز ہو کے گزارنی ہے، یا پھر نارمل زندگی گزارنی چل پھر کے؟ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زندگی اتنی ہے، لیکن کس حالت میں گزارنی ہے اور کیسے گزارنی ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی صحت کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیں، ایکسرسائز کرنی چھوڑ دیں، خوراک جو ہے وہ بیلنس کھانے کے بجائے ہم امبیلنس جو فوڈ ہے وہ لینا شروع کر دیں، تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو ہیلدی محسوس نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر چستی ختم ہو جائے گی، آپ اپنے آپ کو لاغر، تھکا ہوا، زیادہ بوجھ والا، اس طرح کی آپ کی سچویشن ہوگی۔ ہو سکتا ہے آپ کی پھر نیند بھی ڈسٹرب ہو، یعنی یا تو آپ بہت زیادہ سوتے ہوں گے پھر، یا پھر نیند آپ کی اڑ گئی ہے، اس کے لیے بھی آپ کو کوئی میڈیسنز لینی پڑ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہمارے جو لائف سٹائل ہے اس کا بھی ہے۔ ایک تو خوراک کا میں نے ذکر کر دیا، لائف سٹائل کا۔ دوسرا میں نے ذکر کر دیا کہ ایکسرسائز ہم نہیں کرتے۔ بعض کا کچھ طبقوں کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر یہ ایک عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ریگولرلی۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹریسز ہیں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا، ہم ہر وقت زیادہ بلندی پہ جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہر وقت زیادہ پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم ہر وقت اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک دوسرے سے آگے زیادہ مارکس لینے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو بے چین کیا ہوا، بے سکون کیا ہوا ہے۔ مذہب کی طرف جو ہماری رغبت ہے وہ کم سے کم ہو گئی ہے، نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہے، روزے کی طرف توجہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے، اور اس دنیا کو ہم نے سب کچھ بنا لیا اور سمجھ لیا، اور اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں بس۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حسد، کینہ، ایگو، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، بڑائی ظاہر کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو برتر جتانا لوگوں کے اندر، اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا احترام کریں، اور احترام تو دور کی بات ہے، آپ سے ڈرے، آپ سے خائف ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ ہم نے خود کریٹ کی ہوئی ہیں۔ اس وجہ سے پھر مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں اس پہ تفصیل سے کئی میری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، اس میں بھی میں نے باتیں کی ہے، آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ لیکن آج جو میں اسپیسیفک بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ زندگی میں نے پہلے گزارش کر دی کہ اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اب اس زندگی کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، ایک صحت مند زندگی گزارنا ہے، کسی کے اوپر بوجھ بنے بغیر، اور بغیر کسی ڈاکٹروں کے چکر کاٹنے میں اور ہاسپٹلس کے چکروں سے بچ کر اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور اس زندگی کا پھر مزہ بھی آئے گا نا جب آپ ہیلدی ہوں گے۔ ہیلدی جسم ہوتا ہے، کہتے ہیں ہیلدی باڈی ہیلدی مائنڈ۔ جو جسم جس کا صحت مند ہے اس کی سوچ بھی عام طور پہ صحت مند ہوتی ہے، اس کا دماغ بھی بڑا اچھا کام کرتا ہے، اور وہ زندگی کی جو نعمتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پہ پیدا کی ہیں ان سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ یعنی اچھے اچھے پھل ہیں، اچھی اچھی خوراکیں ہیں، اچھے اچھے آپ کہہ لیں کہ مختلف ریسٹورنٹس میں جا کے ہم کھانے کھاتے ہیں مختلف قسم کے، تو وہ اگر ہماری صحت ٹھیک ہے، ہمارا جسم فٹ ہے، تو پھر ہم اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بیمار ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے پاس اربوں روپیہ ہو، لیکن کھانے کے لیے پھر ٹیبلٹس ہی ہوں۔ اور یکسر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تھوڑی سی ایج جب بڑھ جاتی ہے تو ان کے اوپر یہ مختلف بیماریاں اٹیک کر دیتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اپنی لائف کو یا اپنے دن کو آپ کیسے سٹارٹ کریں۔
تو اس میں پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے کہ صبح آپ فجر کے وقت اٹھ جائیں، عادت ڈال لیں، فجر کے وقت اٹھیں. اس سے پہلے بھی اگر اٹھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، تو وہ تو ملٹی پلائنگ افیکٹ ہوگا نا. لیکن کم از کم فجر کے وقت اٹھیں، الارم لگائیں آپ، اور فجر کے وقت جب اٹھ کے آپ نماز پڑھیں، کوشش کریں مسجد میں چلے جائیں، تھوڑی واک ہو جائے گی اسی بہانے، اور فریش جو ایئر ہے، فریش جو ایٹماسفیئر ہے اس وقت کی، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے. لیکن اگر نہیں جا سکتے تو چلے نماز ضرور پڑھیں، جیسے بھی آئے نماز قائم کریں. نماز قائم کرنے کے بعد آپ پھر کیا کریں؟ آپ جناب پانی کا ایک گلاس کم از کم پئیں، کیونکہ ساری رات آپ سوئے رہے ہیں، آپ کا جو جسم ہے اس کے اندر پانی کی تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے، تو وہ کم از کم ایک گلاس تو ضرور پئیں. لیکن جو ہمارے جو حکمہ ہیں یا ہمارے جو طبیب ہیں وہ کہتے ہیں جی 2 گلاس پی لینا چاہیے. تو اگر 2 پی سکتے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی اور بھی صحت مندانہ کوئی فوڈ جو ہے وہ تھوڑا بہت اس کا انٹیک کر کے آپ جائیں. اس کے اندر ڈرائی فروٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں، جیسے بادام ہے. کہتے ہیں جی بادام جو ہے اگر آپ 5 یا 7 بادام روزانہ کھائیں تو کینسر قریب نہیں آتا. بادام ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اس کے علاوہ اور فائدے بڑے ہیں، وہ لے لیں. پھر ایک انجیر ہے جس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، نبی پاک جو ہے وہ بھی استعمال کرتے رہے. تو وہ اگر نہار منہ آپ جو ہے 2 یا 3 انجیر جو ہے وہ لے لیں، اور پانی کی پینے کے بعد، یعنی پہلے پانی پئیں، پھر 5 یا 7 بادام کھائیے، اور 2 یا 3 انجیر لے لیں، اور اس کے بعد آپ واک پہ نکل پڑے ہیں. نماز چونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اس میں 2 طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد واک کے لیے نکل پڑتے ہیں. ان کے ساتھ اور بھی ساتھی وہاں پہ پھر جو مسجد کے اندر جو مسجد فیلو ہم کہہ لیں گے وہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ واک کی روٹین بنائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے دائیں بائیں وہ ایک گروپ بنا ہوتا ہے، گپ شپ بھی چل رہی ہوتی ہے اور واک بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ مسجد میں جا کے نماز میں، جیسے میں نے بتایا ابھی، تو پھر آپ یہ جو چیز کھانے کے لیے میں نے کہی ہیں یہ آپ مسجد میں جانے سے پہلے کھا لیں تو بہتر ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں، واک جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ تقریباً 45 منٹ سے لے کے 1 گھنٹہ کر لیں. بہت فاسٹ نہ کریں. اگر آپ کے اتنی آپ کے جسم کے اندر آپ کے اگر ایج جو ہے یا آپ کا جو جسم ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، اور بلکہ اگر سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ آہستہ آہستہ کرنی چاہیے. سٹارٹ آپ بے شک 30 منٹ سے کر لیں، اس کو گریجولی بڑھاتے ہوئے 45 منٹ یا 1 گھنٹہ واک کریں. اس کے بعد قریب کہیں کو اگر پارک ہے تو وہاں جا کے آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں کو آدھا گھنٹہ، جس میں آپ کی پیٹ کی ایکسرسائز ہیں، آپ کے بازو کی ہے، آپ کی ٹانگوں کی ہے. بڑی فریش فضا ہے، گرینری ہے، تو لمبے لمبے سانس لیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ ٹونک جا رہا ہے آپ کے اندر، یہ وٹامن جا رہے ہیں آپ کے اندر. اور اگر وہاں پہ 2 4 5 لائک مائنڈڈ دوست بن گئے آپ کے پارک فیلو بن گئے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر پھر یہ سارا کرنے کے بعد آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. بے شک ہلکی پھلکی گپ شپ کریں، نان پولیٹیکل گپ شپ کریں. اس کے اندر چونکہ نان پولیٹیکل گپ شپ کریں گے تو اس کے اندر بعض کا تیزی آ جاتی ہے، ہر ایک کا اپنا ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تو اس سے اوائڈ کریں. اسی طرح مذہب کی باتیں کریں بے شک، لیکن اس میں فرقہ وارانہ باتیں جو ہیں جس کے اندر کنٹروورسی بن سکتی ہے وہ نہ کریں. یعنی اپنے آپ کو اپنے ٹینشن سے دور رکھنا ہے، ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. لائٹ گپ شپ کریں، اپنے واقعات اچھے اچھے سنائیں ایک دوسرے کو، اور اس کے بعد کو آدھا گھنٹہ اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، تو پھر آپ واپس اپنے گھر آ جائیں. گھر جب آپ آئیں گے تو یقیناً پھر آپ جو ہیں اپنی تیاری شروع کر دیں گے. آپ غسل لیں اور ڈریس اپ ہوں، اتنی دیر میں آپ کا ناشتہ تیار ہو جائے گا. آپ ناشتہ کریں، اور اس کے بعد آپ اگر جاب کرتے ہیں تو جاب پہ چلے جائیں. اگر آپ کو پروفیشنل ہیں، میری طرح وکیل ہیں، تو آپ عدالت میں چلے جائیں یا اپنے آفس چلے جائیں. اسی طرح کو اور آپ کاروباری ہے تو اپنے کاروبار پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہے دن کا آغاز. دوپہر کو آپ ہلکا پھلکا اگر کہیں فروٹ تھوڑا بہت کھا لیں تو وہ بہتر ہے، یا سلاد کئی لوگ کھاتے ہیں، بنوا لیتے ہیں آفس کے اندر بنوا لیتے ہیں. اور چائے جو ہے ظاہر بات ہے آپ نے ناشتے میں پہلے لے لی ہے، دن کے وقت بھی اگر 1 آدھ کپ چائے لے لیتے ہیں یا کافی لے لیتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کافی اگر ممکن ہے تو لے لیں. کافی کے فائدے کافی میں نے دیکھے ہیں، میں نے خود بھی اس کو آزمایا، تو وہ شروع کر دیجئے. اس کے بعد لنچ جو ہے وہ کوشش کریں کہ نہ کر کریں. میں نے بتایا کہ یا فروٹ لے لیں یا ہلکی پھلکی کوئی
کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز لے لیں, کوئی بسکٹ, ایسے بسکٹ لے لیں جس کے اندر شوگر نہ ہو یا کم سے کم ہو. شوگر کو کم کریں اپنی لائف کے اندر. شوگر, چاول اور یہ سافٹ ڈرنکس, یہ اپنی لائف سے آپ اگر مائنس نہیں کر سکتے تو بہت کم سے کم کریں. اس کے بعد آپ سارا دن آپ دیکھیں گے آپ تھکیں گے نہیں. آپ نے صبح ایکسرسائز کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی ہوئی ہے, اور دن پھر آپ اس کے بعد جب آفس سے واپس آئیں گے شام کو تو یقیناً جو ہے آپ بڑے مطمئن ہو کے آئیں گے, کیونکہ آپ نے سارا دن بڑا اچھا ایکٹیو گزارا. آ کے آپ بے شک پھر فریش اپ ہو جائیں, پھر شاور لے لیں, اور اس کے بعد اگر ایک کپ چائے گھر میں گھر والوں کے ساتھ پینا چاہتے تو وہ پی لیں. اگر نہیں پینا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی لازمی نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑا بہت ٹائم اپنے گھر والوں کو دیں, اپنے بیوی بچوں کو دیں, اپنے بہن بھائیوں کو دیں, ان سے گپ شپ کریں. اور اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑا بہت ٹی وی جو ہے حالات حاضرہ کو دیکھیں, خبریں دیکھیں, اور وہ لڑائی والے جو پروگرام ہوتے ہیں آپس میں بھی جو ایسے پروگرام میں جاتا ہوں ایز اینالسٹ, تو وہاں پہ ہماری ہو جاتی ہے بات کر گرما گرمی. اگرچہ میں اس میں انوالو کم ہی ہوتا ہوں, میں عام طور پہ اپنے آپ تک ہی رہتا ہوں, لیکن بعض کا ہمارے کئی کولیگس زیادہ سختی میں آ جاتے ہیں. تو ایسے پروگرام جو ہے آپ اس سے اوائڈ کریں, نہ ہی دیکھیں. لیکن اگر آپ کا مزاج اچھا ہے, ٹھنڈا مزاج ہے, اور آپ انجوائے کرنا چاہتے تو پھر بے شک دیکھ لیں آپ, پھر اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ لیں آپ. ادروائز آپ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہے, کوئی پلے ہے, اس میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارے یہاں کئی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں جس کے اندر رونا دھونا بڑا ہوتا ہے. اب رونا دھونا تو ہماری لائف میں بہت زیادہ ہے پہلے, تو بہتر ہے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے جو ڈرامے ہیں, پلیز ہیں, یا پروگرامز ہیں, کوئز شوز ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا نامی شوز, ان کو دیکھیں جہاں پہ ہنسی خوشی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, ہنس رہے ہوتے ہیں آپ, اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور آپ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر جو ٹی وی ہے یا دیگر جو ذرائع ہیں جہاں سے آپ پروگرام دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں, تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ ایسے پروگرام میں دیکھیں جو یا تو معلوماتی ہوں یا پھر اس سے آپ کو ریفریشمنٹ آپ فیل کریں, آپ انٹرٹینڈ فیل کریں. رونے دھونے والے کامیڈی پلیز دیکھیں جس میں آپ کی ہنسی بھی نکلے اگر ہو سکتی ہے. تو اس طرح کے پروگرام نہ دیکھیں جس کے اندر آپ ٹوٹل سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ بھئی باپ ظلم کر رہا ہے, یا باپ پہ ظلم ہو رہا ہے, یا ماں پہ ظلم ہو رہا ہے, یا اس طرح کے پروگرام آپ نے دیکھا بہت سارے لگتے ہیں. آل دو وہ بھی ایک انداز سے اچھی ہے, سبق آموز ہوتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے. لیکن کبھی کبھار وہ بے شک دیکھ لیں, لیکن کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں. پھر اس کے بعد آپ خبریں شبریں جب دیکھ لیں گے, کھانا آپ کھا لیں گے, کھانا آپ جلدی کھا لیں. ڈنر جو ہے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ 7 اور 8 بجے کے درمیان اگر کھا سکتے تو کھا لیں, لیٹ نہ کریں. کیونکہ آپ اگر جلدی کھانا کھا لیں گے تو اگر آپ کا سونے کا ٹائم 10 بجے کا ہے تو ایسی صورت میں 8 بجے سے پہلے کھانا کھایا ہوگا تو 2 گھنٹے آپ کے اسٹامک کو مل جائیں گے, آپ کی ایکٹیو آپ کہہ لیں کہ ٹائم کے اندر, کہ جس میں وہ آرام سے ڈائجسٹ کر لے گا. جب بھی کوئی چیز کھائیں پیئے, کھانا کھائیں تو پانی جو ہے اس کے ساتھ نہ بالکل پیئیں. پانی جو ہے یا تو بہت پہلے پی لیں آپ, یا پھر کھانے کے کوئی گھنٹے بعد آپ پی لیں. کھانے کے دوران پانی بالکل نہ پیئے, وہ صحت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. اور کوشش کریں کہ زیادہ ٹھنڈا پانی نہ پئیں, زیادہ ٹھنڈے مشروب نہ پیا کریں, اس سے صحت اچھی رہتی ہے. بہت ٹھنڈا پئیں گے تو وہ آپ نے گرم کھانا کھایا ہے تو اوپر ٹھنڈا پانی جائے گا شدید, تو وہ اندر جا کے معدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کھانا جو ہے کوشش کریں سادہ, گھر کا پکا ہوا کھائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ جو بازاری کھانے ہیں, یہ جو فاسٹ فوڈ ہیں, یہ کبھی کبھار تو چلے ٹیسٹ بدلنے کے لیے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ڈونٹ میک اٹ روٹین. آپ کھانا ہمیشہ کوشش کریں کہ گھر کا سادہ, کم مرچ مسالے والا, کم کھٹا, کم میٹھا یہ استعمال کریں. اور کھانا جو ہے پیٹ بھر کر نہ کھائیں رات کو, بلکہ تھوڑا سا پیٹ خالی رکھیں, اور تاکہ جب آپ سوئیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو. اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ عشاء نماز پڑھنے کے بعد, درمیانی نمازوں کا میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ وہ آپ نے پڑھ لی ہوگی, جس میں ظہر بھی آپ نے درمیان میں آئی ہے, عصر بھی آئی ہے, مغرب بھی آئی ہے. اب عشاء جو ہے وہ کھانے کے فوراً بعد اگر پڑھ لیں تو بہتر ہے, کیونکہ بعد میں تھوڑی سستی پڑ جاتی ہے. سم ٹائم آدمی سکپ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلے یار یہ اب رہ گئی تو میں قضا پڑھ لوں گا صبح اٹھ کے.
تو جو نماز ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے وہی نماز ہوتی ہے. اصل میں مزہ اسی کا ہے. اگرچہ ہمارے دین نے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ رہ گئی ہے تو قضا پڑھ لیں، لیکن ٹائم پہ پڑھے تو وہی نماز ہے اصل میں، ورنہ پھر قضا نماز ہے. وہ نماز نہیں، قضا نماز ہے. تو کھانا کھانے کے فوراً بعد ایک تو آپ کی وہ ایکسرسائز بھی ہو جائے گی ہلکی پھلکی. جب آپ نماز عشاء پڑھیں گے تو سجدوں میں جائیں گے، رکوع سجود کریں گے، تو اس سے آپ کی جو باڈی ہے موومنٹ ہوگی، وہ تو کھانا بھی جو ہے وہ تھوڑا ایڈجسٹ ہو جائے گا. پھر کوشش کریں 10 ساڑھے 10 حد سو جائیں. اگر آپ نے فجر کے وقت اٹھنا ہے تو آپ کو ارلی سونے کی عادت ڈالنی پڑے گی. اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ جو ہیں جب فجر پہ اٹھا کریں گے تو اس کے بعد آپ کو نیند بھی جلدی آنا شروع ہو جاتی، خود ہی آ جاتی ہے. خود ہی آپ 9 بجے کے بعد اپنے آپ کو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب آپ کو نیند آ رہی ہے. تو یہ ضرور کریں. دوپہر کو اگر آپ کا جاب ایسا ہے، پروفیشن ایسا ہے جہاں کوئی اپرچونٹی ہے، تو دوپہر کو بھی اگر آپ کو آدھا گھنٹہ کہیں سستا سکتے ہیں تو وہ بھی بڑا آئیڈیل ہے. اس میں آپ کا جو باڈی ہے ریچارج ہوتی ہے. تو یہ تو ہے آپ کا معمول. اچھا، صبح جب واک پہ جائیں گے تو اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ساتھ چلتے ہوئے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے، یہ بھی برا نہیں ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈیویجول لوگ جو ہیں وہ بھی واک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان میں سے میں نے بہت سو کو دیکھا ہے، خود مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے کہ وہ منہ میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وظائف ہے، یہ مختلف وظائف ہیں، ورد ہے، مختلف آپ کہہ لیں آیات ہیں، صورتیں ہیں قرآن پاک کی. تو کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے معمول بنایا ہوتا ہے کہ صبح جب واک کرتے ہیں تو انہوں نے یا تو ٹائم نوٹ کیا ہوتا ہے، گھڑی سے دیکھ کے وہ کرتے ہیں، یا پھر انہوں نے لوکیشن کے حساب سے جہاں جہاں وہ واک روزانہ چونکہ کرتے ہیں تو اس لوکیشن پہ جا کے وہ دوسرا ورد شروع کر دیتے ہیں، اس سے اگلی لوکیشن پہ جا کے وہ تیسرا ورد شروع کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ سارا دن شاید ٹائم ملے نہ ملے، لیکن آپ کے جو معمول کے وظائف ہیں وہ آپ صبح آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی پھر ظاہر بات برکات ہیں. جب ذکر اللہ ہوگا تو یقیناً اس کا فائدے تو ہوں گے نا. آپ کے دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، اخروی فائدے بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی مسائل سے بھی محفوظ کرے گا، اگر ہمارے کو مسائل ہے تو ان کو دور کرے گا. اور اس کے بعد آخرت میں بھی ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ ضرور صلہ دیں گے، اور اللہ کی تائید اور حمایت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی. تو وہ کوشش کریں کہ جو واک ہے وہ اگر انڈیویجول کر لیں، اور اس کے بعد ٹھیک ہے بعد میں جب آپ پارک میں جائیں گے وہاں پہ ایکسرسائز کریں گے تو وہاں بیٹھ کے آپ آرام سے آپ گپ شپ تھوڑی سی کر سکتے ہیں، سوشلائز کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کی وہ روٹین ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ یہ روٹین بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ایک شخص اگر اب بیمار ہو گیا تو کہتا ہے جی میں تو اب بیمار ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ اٹس نیور لیٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگر تھوڑی بہت بیمار ہو گئے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو روٹین کو فالو کریں. آپ کی بیماری آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی، یا کم سے کم ہو جائے گی بیماری آپ کی، اور آپ بھلا محسوس کریں گے. اور جو آپ جب چلیں تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہیں جو جوتے پہنے بڑے کمفرٹیبل پہنے، کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ سڑکوں پہ واک کرتے ہیں یا پکی ہمارے جو ٹریک بنے ہوتے ہیں پارکس کے اندر وہ بھی آلموسٹ آدھے پکے کیے ہوتے ہیں. ان کے اندر چونکہ وہ ڈسٹ وغیرہ کو بٹھانے کے لیے انہوں نے ساتھ کنکریٹ بھی ڈالی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ڈالا ہوتا ہے. تو سافٹ شوز ہوں آپ کے، جہاں نیچے سے آپ کے پاؤں کے تلے میں چوٹ نہ لگے اور کمفرٹیبل فیل کریں. اور اس کا جرک سرٹنلی آپ کے باقی جو جوائنٹس ہیں جیسے گھٹنا ہے، ٹخنا ہے، جب آپ کے شوز جو ہیں وہ سافٹ ہوں گے، نرم ہوں گے، تو اس کے جرک آپ کے جو جوائنٹس کو نہیں لگیں گے، جس سے وہ جو بعض کا دردیں نکل آتی نا ایج کے ساتھ، وہ بھی شاید نہ نکلے. اگر دردیں نکل چکی تو اس میں فرق پڑ جائے گا. تو اس طرح کی پانی دن کے اندر آپ کم از کم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 8 گلاس ضرور پئیں. جب بھی موقع ملے پانی پئیں. اس سے آپ کی جو جلد ہے وہ بھی فریش رہے گی، آپ کے جو کڈنی جو ہے وہ بھی واش ہوتا رہے گا، آپ کا بلڈ بھی صاف ہوتا رہے گا، اور آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی ڈاؤن رہے گا. اور اس طریقے سے آپ جو ہے وہ آپ زیادہ فائدہ اس کا اٹھا سکتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.